السلام علیکم، میں حکیم فرحان طارقی پروگرام حکمت اور روحانیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے طبی اور روحانی مسائل کے جواب دیتے ہیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو آج کے پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں بہت سے لوگوں کو وظائف بتاتا ہوں، کچھ لوگوں کو شادی کے لیے، کچھ لوگوں کو روزی روزگار کے لیے، اور کچھ لوگ زیر تربیت ہیں جو روحانی تربیت لینا چاہتے ہیں، روحانی ترقی چاہتے ہیں۔ ہر قسم کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، وظائف بھی ان کو مختلف کیفیات میں مختلف چیزوں کے دیے جاتے ہیں، لیکن جو فیڈ بیکس آتی ہیں اس میں جو روحانی تربیت کے لیے آتے ہیں بچے اور بچیاں، ان کے بہت زیادہ آتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے ایک خاص طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی ذکر سلسلے کی جانب سے آپ کو دیا جاتا ہے تو اس کی روحانیت بیدار ہونا شروع ہوتی ہے آپ کے لیے۔ ویسے تو وہ بیدار ہے اور وہ پھر اپنی موجودگی کا احساس آپ کو دلاتی ہے، جو اسٹارٹ خواب کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کو خواب آنا شروع ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی پرواز کر رہا ہے، یعنی ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، کوئی سبزے پر ہوتا ہے، کوئی سمندر کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، پانی دیکھ رہا ہوتا ہے، پانی پہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کیفیت میں ہوتا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہوتا ہے، اپنے دشمن کو مار رہا ہوتا ہے، جو ظاہری طور پہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے۔ یعنی ہر آدمی کی اپنی کیفیت کے حساب سے اپنے اپنے خواب اس میں آتے ہیں اس کو۔ تو آپ کو ہر خواب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی منزل نہیں ہے، یہ راستہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ ڈیفنس سے کلفٹن آنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت سارے چوکس نظر آئیں گے، سگنلز نظر آئیں گے، بلڈنگز نظر آئیں گی، لیکن وہ آپ کی منزل نہیں ہوں گی، وہ راستہ ہوگا۔ تو جو آپ کو ذکر دیا گیا ہے اس دوران اگر آپ کو کوئی خواب دکھتا ہے تو وہ آپ کی منزل نہیں ہے، وہ راستہ ہے۔ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو بھٹکانے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ آپ بہت کچھ اونچی توپ چیز ہو گئے ہو۔ ایسا گمان میں بھی نہیں لائیے گا اپنے۔ دیکھو، مال جہاں ہوتا ہے چور وہیں چوری کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب وہ روحانیت آپ سے مانوس ہونے لگتی ہے اور آپ کی طرف مائل ہوتی ہے تو پھر یہ سب چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت بہت سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کوشش یہی کریں کہ آپ کو اگر کوئی خواب دکھ رہا ہے تو آپ اسے سفر سمجھ کے بھول جائیں اور اپنے ذکر پہ توجہ دیں، اور بار بار مجھے 4 منٹ 5 منٹ کے وائس میسیجز کر کے تنگ نہ کریں، کیونکہ جو لوگ اپنے ریئل مسائل لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو پہلی دفعہ رابطہ کرتے ہیں، دوسری مرتبہ رابطہ کرتے ہیں، کسی کی والدہ بیمار ہیں، کوئی کسی کا کاروبار رکا ہوا ہے، کسی کی ترقی رکی ہوئی ہے، کوئی کسی مسئلے میں پریشان ہے، تو وہ لوگ رہ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کوشش کیا کریں کہ اس قسم کے خواب آ رہے ہیں تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی تھریٹن خواب آئے جس میں آپ کو باقاعدہ کوئی روک رہا ہو کہ تو نے پڑھا تو تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا، اس میں آپ بتائیں، وہ بھی مختصر سی وائس کیجیے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حکیم صاحب، فلو کا کوئی نسخہ بتائیں۔ اچھا دیکھیں، فلو میں یہ ہوتا ہے کہ رطوبت، آنکھوں سے پانی اور ناکوں سے پانی بہتا ہے، جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، زبان کا ذائقہ خراب ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے۔ اس کیفیت میں آپ نے صرف اور صرف 2-3 کام کرنے ہیں۔ ایک تو آپ نے لونگے ڈال کر کے پانی میں سٹیم لینا ہے، اس کے بعد ہوا نہ لگے کم سے کم 1 گھنٹے تک۔ آٹے کی بھوسی لے لیں، آدھا چمچہ 1 کپ پانی میں ابالیں، جب جوش آ جائے تو چھان لیں، چھاننے کے بعد تھوڑا سا نمک ملا کر کے آپ نے اس کو پی لینا ہے اور سو جائیں۔ سوا نہار منہ پی کے تھوڑی دیر آپ لپیٹ کے چادر کو یا بغیر پنکھے کے بیٹھیں، پسینہ آئیں گے، کیفیت درست ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے آپ نے رات کو سونے سے پہلے یہ پی لینا ہے۔ کوشش کریں آدھا پونا گھنٹہ آپ بغیر پنکھے کے یا چادر اوڑھ کے سائڈ پہ، جس پہ آپ کو ہوا نہ لگے، کیونکہ پسینہ آئیں گے، کیفیت آپ کی درست ہو جائیں گی۔ یہ کر لیجیے آپ۔ اس دوران آپ نے یخنی پینی ہے، 1 کپ صبح دوپہر شام۔ مرغی کی گردن کی یخنی پئیں، بہترین کام کرتی ہے۔ روٹی کوشش کریں نہ کھائیں،
ڈبل روٹی وغیرہ پہ گزارا کریں، یعنی لائٹ چیزیں، کھچڑی لے سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اس کو کر لیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی جو رطوبت بہہ رہی ہے اور جو جسم ٹوٹ رہے ہیں، اعضاء شکن ہو رہے ہیں، اس سے افاقہ ہوگا۔ اچھا، اگر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خشکی بھی ہے آپ کو، کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کے ساتھ معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ان کو خشکی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ رطوبت بہتی تو ہے لیکن بہت قلیل مقدار میں، اس کا مطلب بلغم ہار تو ہے، ان کو فلو تو ہے لیکن خشکی بھی ہو رہی ہے، تو اس میں یہ کریں کہ خشخاش لے لیں، اس کو کپڑے سے صاف کر لیں، ململ کا ایک صاف ستھرا کپڑا لیں، اس میں پوٹلی بنا لیں اور کھولتے ہوئے 1 کپ دودھ میں اس میں آپ نے ڈپ کرنا ہے، جیسے اس طریقے سے 2 سے 3 بار ڈپ کریں، اس کے بعد نکال کے اس کو نچوڑ لیں، وہ خشخاش قابل استعمال نہیں، اس کو پھینک دیں۔ یہ دودھ آپ نے پی لینا ہے، یا آپ صبح اور رات 2 ٹائم پی سکتے ہیں، آدھا کپ لے لیجئے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو افاقہ ہوگا۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، گھر میں بدبو آتی ہے، میں نے 2-3 جگہ سے اتارا کروایا ہے، وہ کوئی کھانے یا پینے کی چیز کوئی نمک دم کر کے دیں یا چینی یا پانی، اس میں سے بھی فضلے کی بو آ رہی ہوتی ہے۔ معاف کیجیے گا بیٹا، یہ ایک مخصوص قسم کا جادو ہوتا ہے، اور یہ جو جادو کرتا ہے وہ آلموسٹ برہنہ ہوتا ہے، اور بہت خبیث قسم کا یہ جادوگر ہوتا ہے، اور بہت گندا جادو ہوتا ہے یہ، اور اس کی یہ خاص پہچان ہے کہ اگر آپ اتارا کروانے کہیں گئے اور انہوں نے آپ کو پانی دم کر کے دیا ہے، چینی دی ہے، نمک دیا ہے، یعنی ایڈیبل کوئی چیز دی ہے، تو اس کو آپ جیسے ہی اپنے گھر لے کے آئیں گے تو اس میں فضلے کی بو آ رہی ہوگی۔ مثال کے طور پہ منرل واٹر کی باٹل ہے، وہ بالکل سیل باٹل ہے، صحیح کمپنی کی برانڈڈ آپ لے کے گئے، آپ نے بولا کہ جی یہ پانی کی بوتل، وہ انہوں نے دم کر کے دے دی، باٹل نہیں کھولی انہوں نے، ویسے ہی دم کر کے دے دی۔ اب آپ گھر پہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کی پنی ہٹائی، ڈھکن کھولا، جیسے ہی آپ اس کو کپ میں ڈالیں گے تو اس میں سے ایسا لگے گا جیسے ایک گٹر کا پانی ہے۔ تو یہ مخصوص قسم کا جادو ہوتا ہے، اور اس کا باقاعدہ پراپر علاج ہوگا اور کاٹ ہوگی، اس سے پہلے ایک صدقہ ہوگا تاکہ یہ چیزیں چھٹیں اور کٹیں، پھر آپ کو اتارے کی چیزیں دی جائیں گی، کھائیں گے پئیں گے تو انشاءاللہ فضلے کی بو نہیں آئے گی، اور یہ کم سے کم 2 مہینے چلتا ہے۔ اللہ آپ کا مسئلہ حل فرمائے، آمین۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، میرا بصیر بادی کا مسئلہ ہے، پوٹی کی جگہ پھول جاتی ہے، قبض بھی رہتا ہے۔ اچھا بیٹا، اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے پھٹکری تقریباً اتنی لے لیں آپ، اس کو یعنی 2 چمچے برابر کھانے کے، 20 گرام بنتی ہے، وہ آپ نے لوٹے میں ڈالنی ہے، تھوڑا سا پانی لینا، اس کو ہلانا ہے، محلول بنا لینا، پھر لوٹا پورا بھر کے، اور جو آپ کی پوٹی کی جگہ ہے اس پہ آپ نے نتھارنا ہے صبح شام۔ ایک تو آپ کام یہ کر لیجئے۔ سونے سے پہلے نیم کے پتے کچھ کچل لیں، اس کے بعد کچلنے کے بعد آپ نے اس جگہ پر، متاثرہ جگہ پر جو جگہ پھولتی ہے اس پہ آپ نے اس کا ضماد کر لینا، اس کو لگانا ہے، ٹھیک ہے، یہ کر لیجئے۔ اور نیم کے ہی پتے 8 سے 10 اس کو صبح میں آپ لے لیں، 1 کپ پانی میں ابالیں۔ اچھا، بیٹ نہ لگے ہو، وہ کالے کالے سپاٹ پڑے ہوتے ہیں نا، وہ نہ ہو، وہ مکھی کی بیٹ ہوتی ہے، وہ بیکار پتے ہوتے ہیں، چھانٹ کے صاف ستھرے پتے لے لیے گا، اس کو آپ ابالیں، تھوڑا سا گڑ یا شہد ملا لیجئے گا، اور یہ صبح نہار منہ 1 کپ پیجئے۔ اب آ جائیں قبض کے اوپر، تنبا، خشک ہنزل، اس کو آپ لے لیں، سفوف بنا لیں، اس کو صاف کر لیجئے گا، صاف ستھرا لیجئے گا، کیونکہ اس پہ ڈسٹ ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، سفوف بنا لیں، 1 چٹکی رات کو سونے سے پہلے کھا لیں، انشاءاللہ 1 پوٹی آپ کو کھل کی ہوگی۔ اگر 1 چٹکی سے افاقہ نہ ہو تو 2 چٹکی بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں قبض اس قسم کا ہوتا ہے کہ سدے بن رہے ہوتے ہیں، مینگنی جیسے اونٹ کی ہوتی ہے نا، اس ٹائپ کی پوٹی ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ 2 چٹکی بھی لے سکتے ہیں سادے پانی سے رات سونے سے پہلے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی کیفیت میں آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا۔ پروگرام میں ایک مختصر سے بریک کا وقت ہو جاتا ہے، مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔
حکیم صاحب میرے چھوٹے بھائی کا دماغ بہت کمزور ہے، کچھ بھی پڑھتا ہے اسے یاد نہیں ہوتا، مختلف لوگوں کو دکھایا ہے، سب نے یہ کہا ہے کہ دماغ کمزور ہے اس کا۔ بیٹا ضعف دماغ کے لیے آپ کو بہترین چیز آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں، ہوم ریمیڈی ہے کاغذی اخروٹ، پتلے چھلکے کا ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان دو اخروٹ لے لیجئے، آپ رکھیں گے ہتھیلی پہ، ایسے کر کے دبائیں گے تو وہ خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ وہ اخروٹ صبح نہار منہ، اگر کاؤ ملک مل جائے تو ٹھیک ہے، بکری کا مل جائے تو بہت ہی بہترین ہے، آدھا کپ بھی مل جائے بہت ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو بچے کو کھلائیے، بھینس کا دودھ نہ دیجیے گا، کاؤ ملک یا گوٹ ملک یا آپ اس کو دیں، اس کے ساتھ میں کم سے کم 1 مہینے کھلائیں، اور آپ کیفیات میں تبدیلی دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل، اللہ پاک کے فضل و کرم سے، کہ بچہ خود پرفارمنس دے گا۔ اس کو آپ 2-3 مہینے کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ اس کا ضعف دماغ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب مجھے پیشاب رک رک کر آتا ہے، عمر 39 سال ہے، شادی شدہ ہوں، گزشتہ 2 سال سے یہ پرابلم ہو رہی ہے۔ درخواست یہ ہے کہ رک رک کر پیشاب آنا ہے، یہ بند سا آپ نے کیفیت بتائی ہے۔ رک کر آنے میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے جس وقت وہ بول کے لیے یعنی پیشاب کے لیے بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا ہوا پھر رک گیا، پھر وہ زور لگاتے ہیں، پھر وہ اس طریقے سے، تو ان کا پروسٹیٹ متورم ہوتا ہے، بڑا ہوا ہوتا ہے، لارج ہوتا ہے، تب یہ کیفیت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو پیشاب کرنے کے بعد آخر میں قطرے آتے ہیں۔ اب آپ کی کیفیت کیا ہے یہ آپ نے کھل کے بیان نہیں کرا، لیکن میں نسخہ عرض کیے دیتا ہوں۔ گوکرو آپ لے لیجئے، 1 چائے کا چمچہ آپ نے گوکرو لینا ہے، اس کو دھو لیجئے کیونکہ اس پہ ڈسٹ لگی ہوتی ہے۔ رات کو آپ نے 1 کپ پانی میں 1 چائے کا چمچہ ڈال لینا ہے اور چھوڑ دیں اس کو۔ صبح میں آپ نے وہ پانی پی لینا ہے، لیکن ایسے پینا ہے کہ وہ گوکرو پیٹ میں نہ جائے، اور اس کو ہلانا جلانا نہیں ہے، کیونکہ اگر مزید اس میں کچھ ڈسٹ ہو تو وہ نیچے ہی بیٹھی رہے گی۔ تو 1 کپ آپ نے لیا ہے تو تقریباً آپ نے 75% پی لینا ہے، باقی چھوڑ دینا ہے، اس میں وہ پھینک دیجیے گا۔ ابالنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے ہی پی لیجیے آپ۔ 15 دن استعمال کریں، پھر کیفیت سے آگاہ فرمائیے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پیشاب آپ کا کھل کر آنا شروع ہو جائے گا۔ حکیم صاحب مجھے کچھ بھی کھانے کے بعد فوراً حاجت ہوتی ہے اور لوز موشن جیسے اجابت ہوتی ہے۔ بیٹے سنگرینی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں کچے پخانے آتے ہیں، آؤں جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں آپ یہ کیجئے کہ ایک تو نرم غذائیں لیں، تندور کے نان، دال ماش، دال چنا، عربی، بھنڈی، گائے کا گوشت، کولڈ ڈرنک، باربیکیو، فرینچ فرائز، تمام بازار کی فرائیڈ چیزیں اور بیکری آئٹمز بند کر دیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کڑا چھال لے لیجئے، بہترین کام کرتا ہے، صفوف بنا لیں، تقریباً 5 کھانے کے چمچے یعنی 50 گرام دہی میں آدھا چمچہ ڈال کے پھینٹی لگائیں اور صبح شام کھائیں۔ 3 دن کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ پرہیز کم از کم 1 مہینے آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب میری عمر 42 سال ہے، کچھ دنوں سے میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے میں تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر ہاتھوں انگلیوں کے جوڑوں میں۔ بیٹا یہ نقرس کہلاتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے جوڑوں میں آج کل یہ مسئلہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ ریموٹائڈ ارتھرائٹس کہلاتا ہے، اس میں یہ چھوٹے جوڑوں میں درد شروع ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بالکل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر فنگر ایسی ہے، اب وہ اس طریقے سے یوں پھر یوں، کسی کی ایسے یعنی یوں ٹیڑھی ہو جائے گی، یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آپ سورنجان شیریں 100 گرام، 50 گرام مصری، اس کا صفوف بنا لیں، 1 چمچہ صبح دوپہر شام بکری کے دودھ کے ساتھ لیں، انشاءاللہ 1 ماہ میں بہت افاقہ ہوگا۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کو قبض نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ مقویات لیں، جیسے آپ
پھل ہیں موسمی اس کو آپ لازمی استعمال کریں، دودھ لازمی پئیں، ابلے ہوئے انڈے کی سفیدی لازمی کھائیں۔ اس قسم کی چیزیں آپ اپنی غذا میں رکھیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ معاون اور مددگار ہوگی۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، میرے بھائی کے اوپر حاضری ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی شادی نہیں ہونے دیں گے، ان بھائی کی وجہ سے باقی کسی بہن بھائی کی بھی شادی نہیں ہو رہی، بہت علاج کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ دیکھیے بیٹا، بات یہ ہے کہ یہ جناتی معاملات ہوتے ہیں، اور اگر ایک پر ہوں گھر میں تو وہ پورے گھر کو متاثر کرتے ہیں۔ اب یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مرد کے اوپر ہیں، چلو عورت کے اوپر تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ وہ اس کے اوپر دیکھ کے اس پہ عاشق ہو گیا، مرد کے اوپر ہوئے تو کس وجہ سے ہوئے؟ تو یہ ہے کہ آپ تفصیل سے تھوڑا سا اگر ان سے بات کرواتے تو زیادہ بہتر ہوگا، بھیج دیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں وہ پوچھنی پڑیں گی ان سے۔ قمیض ان کی میلی جو ہے نا وہ لازمی ساتھ بھیج دیجیے گا، تاکہ فردر اس کو چیک کر لیا جائے کہ کیا مسئلہ درپیش ہے۔ اگر آ نہیں سکتے کیونکہ آپ نے سٹی کا نام نہیں لکھا تھا، کراچی میں نہیں ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس 41 بار ملا کر پڑھنی ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سورہ فلق سورہ ناس 41 بار ملا کر پڑھنی ہے۔ ہلدی لے لیں ثابت، اس کو کوٹ کے صفوف بنا لیں، پانی کی بوتل، نمک، ان پہ آپ نے دم کرنا ہے صبح شام، اور ہلدی کی دھونی بھائی جان کو دیجیے، نمک جب آپ کھانا بنائیں تو اس میں ڈال دیں، اور پانی جب بھی آپ کو پیاس لگے اس میں سے آپ نے ملا کر کے پینا ہے۔ کم از کم 1 ماہ کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کیفیات میں تبدیلی آنا شروع ہو جائیں گی۔ 1 ماہ بعد کیفیات سے آگاہ فرمائیے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، میری چھوٹی بہن ہے، عمر 17 سال ہے اور اس کو بہت زیادہ پانی کی شکایت ہے۔ اچھا بیٹا، اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے سفید موسلی۔ آپ سفید موسلی منگوا لیں، اصلی 1 پاؤ منگوا لیں، اور آدھا پاؤ اس میں مصری ملائیں، صفوف بنا لیں، 1 چائے کا چمچہ آدھے کپ پانی میں ڈال کے اس کا محلول بنائیں، پلا دیں تاکہ وہ تیر ہو جائے، اور اس کے بعد 1 کپ گرم دودھ ان کو پلائیں، صبح نہار منہ، شام 5 بجے، رات سوتے وقت۔ صبح نہار منہ، شام 5 بجے اور رات سوتے وقت، یہ ان کو آپ استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 1 ماہ میں ان کی کیفیات درست ہو جائیں گی۔ نہ صرف یہ کہ کیفیات درست ہو جائیں گی بلکہ جسم چست بھی ہوگا۔ اس دوران ان کو تیز مسالے والی غذائیں، مرچ مسالے والی بازار کی جتنی غذائیں ہیں وہ، اور تلے ہوئے انڈے یہ ان کو نہیں دینا، مچھلی ان کو نہیں دینی، گائے کا گوشت ان کو نہیں دینا، بکرے کا شوربہ، یخنی، چپاتی ان کو دیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوکی، تورئی، ٹنڈے یہ کھا سکتی ہیں۔ گرم غذائیں نہیں دینی ان کو، اور بادی غذائیں نہیں دینی، یعنی قبض ان کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس کیفیت میں ان کو قبض ہوا تو وہ بھی ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اچھا، کچھ بچیوں کو ہوتا یہ ہے کہ اسکرین زیادہ دیکھتی ہیں، جیسے موبائلز وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے، تو ان کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ موبائل وغیرہ، گیجٹس وغیرہ کم یوز کروائیں، یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے آج کل۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ خیر کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، میرے جسم میں بہت زیادہ کھجلی ہوتی ہے اور کھدا کھدا کر میرے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں۔ بیٹا، بہترین چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، 2 روپے کا نسخہ ہے لیکن تیر بہدف ہے۔ کریلے لے لیجئے اور اس کا پانی یعنی رس نکالنا ہے، والدہ سے کہیے گا آرام سے نکال دیں گے۔ کریلے تقریباً اتنا بڑا ہونا چاہیے، زیادہ بڑے نہ لیجیے گا، بس یہ سائز کا ہو کریلا۔ آپ نے 4 کھانے کے چمچے صبح نہار منہ، 4 کھانے کے چمچے شام 5 بجے، اور 4 کھانے کے چمچے رات سوتے وقت، یہ لیجئے۔ 1 مہینہ لے لیں، موسم بھی کریلوں کا مل جائیں گے آرام سے۔ آپ خود دیکھیے گا اور بتائیے گا کہ کیفیات میں کس طریقے سے جادوئی تبدیلی آئے گی اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ اس کے ساتھ
کوشش یہ کریں کہ وہ تمام غذائیں جن کے خواص گرم ہیں، جیسے مچھلی ہے، انڈا ہے، اور مرغن غذائیں ہیں، مرچ مسالے والی، گرم مسالے، تیز لال مرچ، اس سے ذرا ایوائڈ کیجیے. آپ نرم غذائیں کھائیں، معتدل مسالوں کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ یہ آپ کی کھجلی سے جان چھوٹ جائے گی. اگر آپ لوگوں کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو اسکرین پہ دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. مختصر وائس کریں 20-25 سیکنڈ کی، نام والدہ کے نام کے ساتھ. انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم.